بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ سارے ساتھی جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہر کسی کو خیریت سے رکھے۔ سردی کے شدت والے ایام جو ہیں وہ ابھی چل رہے ہیں، میں بھی ابھی بیٹھا ہوں، تھوڑی تھوڑی بارش بھی میرے خیال سے ہو رہی ہے ابھی۔ اللہ رب العزت سب کو خیریت سے رکھے۔ ہاں، دوستوں سے کچھ بات کرنی تھی، میں نے کہا کہ وہ بات کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کو جو نظریہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اس میں لسانیت، قومیت، شہریت، علاقائیت، اس سے بالا تر ایک نظریہ دیا ہے، جس نظریے کے تحت تمام لوگ، مختلف اللسان، مختلف علاقہ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ جو ہیں وہ اسی نظریے کے تحت جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ نظریہ ہے اسلام، جسے ہم کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اسی کلمے کے تحت ہمیں ایک نظریہ ملا ہے، اسی نظریے کے تحت سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو جب ہم نظریہ اسلام میں اور دین اسلام میں داخل ہیں تو لامحالہ ہمیں قانون فالو بھی اسلام کے کرنے ہوں گے، کہ ہمیں اسلام جس چیز کے بارے میں حکم دے اس کو کرو تو ہم اسے کریں گے، جس چیز سے منع کرے تو اس سے ہم رک جائیں گے۔ تو اسی لیے مسلمان جو ہے نا وہ اسلام کے احکامات کے اندر بندھا ہوا ہے، گرا ہوا ہے۔ تو ابھی چونکہ ہمارے الیکشن آنے والے ہیں تو میرے دل میں خیال آیا کہ شرعی حوالے سے نا ووٹ کی حیثیت کیا ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں۔ تو ووٹ کی جو حیثیت ہے، علماء نے اس کی مختلف حیثیتیں لکھی ہیں، لیکن جس حیثیت سے بھی دیکھا جائے ووٹ کو نا، اس کے اوپر شریعت کے احکام بھی لاگو ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ووٹ جو ہے وہ گواہی ہے، شہادت ہے۔ تو قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لیے گواہی کو قائم کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان گواہی سے روگردانی نہیں کر سکتا، گواہی جو ہے وہ اللہ کے لیے قائم کرنی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت میں ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ قرآن میں فرمایا کہ تم گواہی کو چھپاؤ نہیں، یعنی کہ منع کیا ہے کہ گواہی تم چھپا نہیں سکتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب ووٹ گواہی ہے تو ہمیں گواہی کسی نہ کسی کے حق میں دینی پڑے گی، تو ہم کس کے حق میں دیں؟ جو اس کا اہل ہو۔ تو اسی لیے ہمیں جو ہے وہ گواہی دینی ہے۔ اب گواہی دیں تو گواہی بھی سچی، شہادت زور سے منع کیا گیا ہے کہ جو آدمی گواہی دے اور جھوٹی گواہی دے تو وہ تو عذاب کا مستحق ہے، اللہ رب العزت نے اسے ناپسند فرمایا ہے۔ اور اسی طرح دوسری اس کی حیثیت ہے سفارش کی، کہ ووٹ جو ہے وہ سفارش ہے۔ تو انسان، قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، کہ جو آدمی اچھائی کی سفارش کرے گا تو اللہ رب العزت جس کی سفارش کر رہا ہے اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس سفارش کرنے والے کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ اور وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو آدمی برائی کی سفارش کرے گا یا برے آدمی کی سفارش کرے گا تو جو اگر وہ برائی کرے گا تو پھر اس سفارش کرنے والے کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ گویا کہ ہم اگر کسی اچھے آدمی کی سفارش کریں گے، کسی اچھے آدمی کو ووٹ دیں گے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاعر اسلام، یعنی اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے اذان ہو گئی، مسجد ہو گئی، مدارس ہو گئے، قرآن پاک کی خدمت ہو گئی، اسی طرح علماء کی خدمت ہوگی، ختم نبوت ہو گیا، حرمین شریفین کے متعلق بیرونی جھنڈے ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تقدس ہو گیا۔ گویا کہ دینی شعائر جتنے بھی ہیں، اگر ہم یہ سفارش کریں کہ بھی فلاں آدمی کو آگے لے آیا جائے، اگر وہ اس کا اہل ہو، اچھے لوگوں کی سفارش ہو، جو ان تمام چیزوں کا محافظ ہو، تو پھر وہ جتنے بھی نیک کام کرے گا تو ہمارا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ ہاں، اگر ہم ایسے آدمی کو آگے لے آئیں جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، کیونکہ باہر کے حکمرانوں کی اصل یہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو جو اگر ہم لے آئیں گے اس آدمی کو جو ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے، تو دیکھ لیں تو اس کے اندر بھی ہم حصہ ڈالنے والے ہوں گے۔ تو اسی لیے علماء کو، تاکہ مجھے تو ایسے نظر آتا ہے کہ علماء جو ہیں، بالخصوص جمعیت علماء اسلام، وہ جو ہے اس چیز کی زیادہ اہل ہے کہ ہم سفارش کریں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہو وہ آگے ہے۔ اور اسی طرح اس کی ایک تیسری قسم ہے، حیثیت ہے وکالت کی،
کہ ووٹ کی شرعی حیثیت وکالت کی ہے کہ ہم کسی کو وکیل بنا رہے ہیں کہ ملک کے اجتماعی معاملات کا ہم آپ کو وکیل بنا رہے ہیں، لہذا آپ یہ ملک کے تمام نظام کو سنبھالیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ملک کی معیشت کون چلائے گا، ملک کے اندر تعلیمی نظام کون چلائے گا، ملک کے اندر وزارت خارجہ کس کے پاس ہوگی، وزارت داخلہ کس کے پاس ہوگی۔ تو گویا جو نظام یعنی قوت نافذہ رکھتا ہو، اگر ہم کسی ایسے کو وکیل بنا دیں جس کے پاس قوت نافذہ بھی نہ ہو تو وہ ہماری کیا وکالت کرے گا، وہ تو ہمارے سارے کے سارے ملک کو خراب کر دے گا۔ تو اسی لیے معلوم ہوتا ہے کہ وکیل بھی آدمی اسے بنائے جو لوگوں کے درمیان موجود ہو، باعتماد ہو۔ تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وکالت میں بھی اچھے آدمی کو آگے لے آیا جائے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی ایسے شخص کو اپنا بڑا بناتا ہے، مقتدا بناتا ہے، حالانکہ اس آدمی سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں اور بھی شخص تھا جو اللہ کے ہاں پسندیدہ تھا، قوم نے اسے چھوڑ دیا، دوسرے آدمی کو انہوں نے بڑا بنا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس قوم نے اللہ کے ساتھ خیانت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی، اور اس نے پوری قوم کے ساتھ جو ہے وہ خیانت کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وکیل بھی کسی اہل آدمی کو بنائیں۔ چوتھی اس کی حیثیت لکھی ہے امانت کی، کہ ووٹ امانت ہے۔ تو ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ووٹ جو ہے امانت جو ہے اس کے اہل لوگوں تک پہنچائی جائے۔ تو اسی لیے ووٹوں کی ان چاروں شرعی حیثیتوں کو، کہ ووٹ ایک گواہی ہے، تو گواہی حق دی جائے، باطل گواہی نہ دی جائے۔ ووٹ ایک سفارش ہے، تو ان لوگوں کی سفارش کی جائے جو اہل ہوں۔ ووٹ اگر وکالت ہے تو انہیں وکیل بنائے جو وکالت کے اہل ہوں، وکالت کے اصول بھی جانتے ہوں۔ ووٹ اگر امانت ہے تو امانت ان کے حقداروں تک پہنچائی جائے۔ امید ہے کہ یہ میری باتیں انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گی، کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔